الحمدللہ بڑی خوشی ہے کہ بڑے منظم طریقے نال سونے طریقے نال بیٹھے ہو تے کوئی ایک ادھا بیلی ہے جڑا تھوڑا جیا اپنے لباں تے مسکراہٹ لے آ رہے ہیں۔ مسجد دے آداب و احترام نو مد نظر رکھ کے ذوق نال شوق نال بہو۔ انشاءاللہ دوران بیان قبلہ سلطانی صاحب بھی تشریف لے آنگے اور ساڑھے مہمانان گرامی جڑے مہمان خصوصی نے وہ بھی تشریف لے کے آنگے، خصوصی شرکت والے احباب بھی قرب و دور تو جڑے مہمانان گرامی ہیں نے ساڑھے وہ بھی انشاءاللہ العزیز جلد ہی اسٹیج تے جلوہ فروز ہونگے۔ میں انشاءاللہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیتے ایک قرآن مجید دی آیت مبارک دا کچھ حصہ، اس تو بعد حدیث مبارک کا ایک یا دو عرض کرنی ہے، زیادہ مواد اج نہیں، موضوع دے مطابق انشاءاللہ تے محبت دے نال سماعت کرنے، اسی طرح ذوق نال شوق نال ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنی۔ بچے منو خوشی ہے الحمدللہ کہ بڑے پورا من طریقے نال بیٹھے نے، مسجد چاہے پڑھن آلے نہیں یا نہیں پڑھن آلے سارے انہوں بھی شاباش ہے، اسی طرح بہنے کوئی پریشانی والا ماحول نہ ہوئے۔ علامہ صاحب بھی آنتے پتہ لگے بھی مہذب لوگ بیٹھے نے، تمیز والے بیٹھے نے، اسی طرح ذوق نال اے دیوار دے نال جڑے تے وڈیرے نے یا مریض نے وہ بیٹھے رہن تے جڑے جوان نے وہ ذرا اٹھ کے اگے آؤ، چٹیاں داڑیاں آلیاں نو اجازت ہے وہ بیٹھے رہن، باقی جڑے جوان نے مریض نے میں پہلے عرض کیتا ہے مریض نے جڑے وہ بے شک بیٹھے رہن تے جڑے جوان نے تندرست نے پتر اگے ہو تو جوانی چ مریض بنن دے اگے آ ودی نو ستے ہی خیرانے اگے آ شاباش اگے آج واجو ٹائم نہیں پتر ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ علامہ صاحب دا 9 بجے اسی بیان کرنا سی لیکن میں قربان جاواں تہاڈی چستی تو کہ حالے تک ساڈے ادھے سامعین جڑے نے وہ کراں دے اندر جلوہ فروز نے۔ بہرحال ایک گل یاد رکھو، اللہ دی بارگاہ دے اندر تعداد نہیں، اللہ خلوص نو قبول فرماندا ہے۔ خلوص نال بیٹھو رب رسول دی رضا واسطے۔ صدیقی صاحب اگے آؤ، ماشاءاللہ راہ ولیوں چل کے آگے ہو گیا، تسی ساڑھے مہمان ہو اگے تشریف لے آؤ، تسی محترم اگے آؤ اگے آؤ نا مقام بھائی دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا ذی الہیبت والکبریاء والصلاة والسلام على سید الرسل والانبیاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه المجتبى إلى يوم الجزاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، صدق الله ورسوله الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا نبي الثقلين. محبت نال ایک مرتبہ اور بلند آواز نال. الصلاة والسلام عليك يا نبي الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا صاحب قبلتين. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. ذکر نبی کا صدقہ ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں. محبت نال ہن مل کے پڑھ لو. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. تسمی حضور دے ثنا خاں بن کے محبت نال پڑھو. میلاد مصطفیٰ کی محفل اور بن کر قمر کھلونا اس سمت گھومتا تھا. بن کر قمر کھلونا اس سمت گھومتا تھا. انگلی جدھر کو میرے آقا اٹھا رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا اور فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر. فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر. جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بھلا رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. منکر یہ پوچھتا ہے جھنڈیوں کی اصل کیا ہے. منکر یہ پوچھتا ہے جھنڈیوں کی اصل کیا ہے. روح الامی کو دیکھو جھنڈے لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. رستہ خالی کر دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت
میں تمام علماء کرام اور مہمانان ذی وقار دا مشکور ہاں انتظامیہ دی طرفوں اور مسجد دا خادم ہون دی حیثیت نال کیانی برادران دی طرفوں تمام دا مشکور ہاں۔ جناب رانا افتخار صاحب اور رانا محمد ویس افتخار صاحب اور ماشاءاللہ ساڑھے مہر صاحب میاں محمد ارشد صاحب کوٹلی ناگرہ والے اور ساڑھے علماء کرام حافظ مدثر صاحب پرانی چک تو اور میں جنہ دے نامہ تو واقف نہیں معذرت اور پنڈ دے سارے ماشاءاللہ سوائے ایک حضرت صاحب تو جڑے میرے یہ نظرہ دے اندر نہیں آ رہے سارے اندر میں مشکور ہاں سارے انہوں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تے ماشاءاللہ سلطانی صاحب آگے نے میں اختصار دے نال ایک حدیث پاک اور اس تو بعد انشاءاللہ مائک سلطانی صاحب دے حوالے کرانگا۔ رب لم یزل دی حمد و ثنا حضور نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ ناز دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عرض کرن تو بعد حضرت ذی وقار قرآن مجید برہان رشید تیسرے پارے دی پہلی آیہ مبارکہ دے چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ حضرت ذی وقار میرے آقا علیہ السلام دا مقام ساری کائنات دے انسانہ نالوں وراء الورائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے مقام و مرتبے نو صحیح معنی دے اندر بیان کرنا کسے دے وس دی گل نہیں۔ آقا علیہ السلام آپ ساری مخلوقات دے وچوں سب تو اچھی شان والے عظمت والے اللہ تعالی جل وعلا نے اس عالم رنگ و بو دے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے نبی جڑے بھی تشریف لے کے آئے اپنے حسب و نسب اپنے حسن و جمال اپنی فہم و فراست اپنی شعور و دانش اپنی نسل دے لحاظ نال کائنات والیاں نالوں افضل اور اعلیٰ نے عام انسانہ نالوں جناب والا انبیاء کرام علیہ السلام افضل اور اعلیٰ اور انبیاء کرام چوں 313 رسول افضل اور اعلیٰ 313 رسولان دے وچوں 10 اولو العظم پیغمبر افضل اور اعلیٰ انہاں 10 دے وچوں 4 کتاباں والے پیغمبر افضل اور اعلیٰ انہاں 4 دے وچوں آمینہ دے لال نبیان دے سردار دکھیان دے خمغار مدینے والے تاجدار آقا علیہ السلام افضل اور اعلیٰ نے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیکھو ایک بیلی آیا آ کے پوچھیا جی مقام مصطفیٰ علیہ السلام کی ذرا توجہ نال محبت دے نال توجہ میری جانب مقام مصطفیٰ کی آقا علیہ السلام دا مقام کی ہے اللہ دی ذات نے سونے حبیب علیہ السلام نو کتنا مقام عطا فرمایا ہے ذرا توجہ دے نال بزرگان دے الفاظ دے اندر برکت ہندی میں فارسی اس تو بعد انشاءاللہ عربی بھی عرض کرانگا علامہ صاحب بھی اپنے سریلی آواز دے اندر تو انہوں خطاب سنان کے سلطانی صاحب یقیناً
یوٹیوب فیس بک وغیرہ تے تو سب بیانات سنے نے بڑا دل نسیم بیان کر دے نے تے میں انشاءاللہ موضوع دے مطابق اگے چلنا وا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ دے کولوں بیلی نے سوال کیتا سرکار آقا علیہ السلام دا مقام کیے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ نے ارشاد فرمایا جس مقام تے مقام عام مومنہ، فرمایا جس مقام تے عام مومنہ دے مقام دی انتہا ہندی ہے، مقام راہ ولایت بدایت ولایت دے مقام دی اس جگہ تے ابتدا ہندی ہے، مقام ولایت راہ نہایت، مقام غوثیت راہ بدایت، جس مقام تے ولی دے مقام دی انتہا ہندی ہے اس مقام تے غوث دے مقام دی ابتدا ہندی ہے، مقام غوثیت راہ نہایت، مقام فردیت راہ بدایت۔ فرمایا جتھے غوث دے مقام دی انتہا ہندی ہے اوتھے فرد الافراد دے مقام دی ابتدا ہندی ہے، مقام فردیت راہ نہایت، مقام شہادت راہ قرآن دی آیت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا اے رسولان دی جماعت ہے انہاں وچوں اسی بعض نو بعض دے فضیلت عطا فرمائیے۔ فرمایا بعضوں نے جنہاں دے نال اللہ نے کلام فرمایا ہے، بعضوں نے جنہاں نے کلام والیاں تو بھی اللہ نے کلام والیاں تو بھی اللہ فضیلت عطا فرمائیے، درجات دے لحاظ دے نال بلندی عطا فرمائیے۔ اٹھاؤ تفسیراں دے اندر تفسیر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام نال کلام کیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام دی ذات ہوئے بے پردہ اللہ نے اپنے محبوب نو اپنا دیدار عطا فرما کے بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ نبی سارے اچھی شان والے نے، نبی سارے اعلیٰ مقام والے نے، لیکن حضرات ذی وقار آقا علیہ السلام دی عظمت و شان ورگا کوئی نہیں ہے۔ دا جناب والا سنن دارمی شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، مسند احمد دے اندر مشکات شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام دے غلام مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرمانے، جلوہ فروز نے صحابہ مسجد نبوی دے اندر مجمع لگا کے بیٹھے نے، میرے آقا علیہ السلام خرامہ اپنے کاشان نبوتوں تشریف لے کے آئے نے۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے صحابہ دی گفتگو سماعت فرمائیے، میرے محبوب دے صحابہ گفتگو فرما رہے نے، آقا علیہ السلام اپنی جگہ تے کھلو گئے نے، آقا علیہ السلام دے صحابہ کر کی رہے نے مسجد نبوی شریف، او مسجد نبوی بخاری دے اندر مسلم دے اندر درجنوں ماخذ دے اندر موجود ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک جتنا حصہ ہے اے جنت دے باغاں چو باغے، جنت دے باغ دے اندر جنت دی کیاری دے اندر رشد و ہدایت دے جگمگان دے ہوئے ستارے، میرے محبوب دے صحابہ تشریف فرمانے، آقا علیہ السلام آپ نے سماعت فرمایا، صحابہ گفتگو کی کر رہے نے، صحابہ نے مختلف انبیاء دیاں عظمتاں تے شاناں نو بیان فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام دے غلام کہندے نے وقال بعضهم، فرمایا بعض صحابہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، فرمایا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڑی اچھی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے۔ دوسرے صحابی بولے کہنے لگے یارو ابراہیم اپنی جگہ تے نے، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شان والے نے، موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما،
حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال رب ذوالجلال نے قیام فرمائے. تیسرے صحابی بولے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شان والے نے پر عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑی اچھی شان والے نے. وعیسیٰ کلمت اللہ وروحہ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ نے اور روح اللہ نے. ایک صحابی اور بولے کہنے لگے سارے اپنی جگہ تے نے پر آدم علیہ السلام نو اللہ نے بڑی اچھی شان عطا فرمائی. فرمایا وآدم استفاہ اللہ، آدم علیہ السلام نو اللہ نے چن لے آئے. صفی اللہ آدم علیہ السلام نے. اے صحابہ اپنے مجمع دے اندر گفتگو کر رہے نے، گفتگو فرما رہے نے. میرے آقا علیہ السلام پردے جو تشریف لے کے آئے نے صحابہ دی محفل دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا صحابہ قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم اصطفاہ اللہ وَهُوَ كَذَلِكَ. آقا علیہ السلام فرمانے نے صحابہ تو ساں کیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ تے کلمت اللہ نے، آدم صفی اللہ نے. فرمایا اے سارے اپنے مقام تے نے، اے عظمتاں تے شانہ واقعی یہ سے طرح نے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ تے روح اللہ نے، حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ نے. پر اے اونا دیاں شانہ نے پر اللہ نے منو کی شان عطا فرمائی ہے. میرا کی مقام ہے. فرمایا علا وانا حبیب اللہ ولا فخرہ. میرے آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ تے کلمت اللہ، آدم صفی اللہ نے اے شانہ سارے آدیاں مسلم نے. پر میں اوما جنو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، میں حبیب اللہ ماں ولا فخرہ. حضرت ذی وقار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخرہ. فرمایا خبردار میں اللہ دا حبیب مینوں اس گل دے اتے فخر نہیں ہے. پھر اس واسطے اسی گج کے کہنے ہاں محبت نال کہنے ہاں وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، فرمایا صحابہ میں رب دا حبیباں منو فخر نہیں اس گل دے اتے. ارشاد فرمایا وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخرہ. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں حمد والا جھنڈا اٹھان والا ہواں گا. منو اس گل دے اتے فخر نہیں، اس جھنڈے دا مقام کیے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا تحتہ آدم فمن دونہم. فرمایا اس جھنڈے دے تھلے آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ہونگے. اللہ ایڈی اچھی شان عطا فرمائے گا پر منو فخر نہیں، میں رب دا شکر ادا کرنا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے جڑا شفاعت کرے گا، اللہ منصب شفاعت دے جس نو سب تو پہلے فائز فرمائے گا، جدی شفاعت قبول کر کے اللہ انساناں نو جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس رفیع اور اعلیٰ بلند مقام تے اللہ قیامت والے دن منو فائز فرمائے گا۔ ولا فخر، منو اس گل دے اتے فخر نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حَلْقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ ولا فخر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن رب ذوالجلال جس نو اے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، جنت دا سب تو پہلا جڑا دروازہ کھڑکائے گا، اللہ دی ذات اے بلند مقام بھی منو عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت دا دروازہ کھڑکان دا، کنڈی جنت دی کھڑکان دا مقام تے شرف منو عطا فرمائے گا۔ اس تو بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف جنت دا دروازہ کھڑکانا ہی نہیں بلکہ جنت دے اندر اللہ منو بھی داخل فرمائے گا، اور میرے نال میرے جڑے غلام ندار ہونگے، جڑے غریب فقراء مؤمنین ہونگے، اللہ میرے نالوں نانو جنت دے اندر داخل فرما دے گا۔ اسی دعا کرنے یا رسول اللہ قیامت والے دن جس ویلے رب ذوالجلال تو انو مقام شفاعت فائز فرمائے، حضور سانو گناہگارانو جنت دے اندر لے کے جایا جے۔ خدا جب آپ سے فرمائے لاؤ اپنی امت کو، خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول یا رسول اللہ دی گونج پہ جائے، یا رسول اللہ کہنے والے حضور دے غلام بیٹھے ہو، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ محشر ہے، یہاں تو آپ کی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام دے فرمانے ذیشان دا آخری جملہ سماعت فرماؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر۔ فرمایا میرے غلاموں قیامت والے دن سارے انسان اول و آخر موجود ہونگے، سب سارے انالوں اول اور آخر والے انالوں اللہ دے نزدیک میں سب تو زیادہ عزت والا بن کے آیا۔ اللہ دے نزدیک میں سب تو زیادہ عزت والا ہوں، اکرم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا فخر، پر منو اس گلتے فخر نہیں ہے۔ میرے سونے نے جنیاں بھی اپنی شانہ بیان فرمائیاں، فرمایا منو فخر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کیانی برادران دے انتظام نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے، اور شرکاء دی شرکت نو منتظمین دی انتظام نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ آخری سما تک اللہ گج وج کے سونے دے عظمتان دے گنگان دی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کو کمی بیشی اللہ تعالیٰ میں گناہگار نو معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔
ماشاءاللہ نہایت ہی آسن انداز دے اندر قبلہ مفتی صاحب اپنی حاضری پیش پہ کر دے سن. حضرت ذی وقار 4 تو 5 منٹ بعد انشاءاللہ سلطانی صاحب دا خطاب شروع ہون لگا ہے. اینا کوئی انتظار ہے تو واہ جی واہ ایڈا کوئی انتظار ہے چوانا کبونا سبحان اللہ واہ جیڈا ڈاڈا انتظار ہے نا تانو واہ جلدی سلطانی صاحب دا خطاب شروع ہوئے اڑی اچھی وانا کبو سبحان اللہ. حضرت دی وقار کلانی برادران نے رونکا لگوائیاں نے آج دی محفل پاک دیاں ویکھو نا اٹھ میں کشا ویکھ لے رونکا نو. قبلہ سلطانی صاحب تشریف فرمانے دیگر مہمان ساڑے تشریف فرمانے کڈے حسین چہرے میں نظر پہ ہوندے نے تے پھر میرا حق بندہ ہے جملے بولنا کہ اٹھ میں کشا ویکھ لے رونکا نو مہانے تے گھٹا چھائی ہوئی ہے. اٹھ میں کشا ویکھ لے رونکا نو مہانے تے گھٹا چھائی ہوئی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پئی وگدی روت بین دی سجنا آئی ہوئی ہے. تو بھی پی کے مست الست ہو جا انو پی کے مست ہدائی ہوئی ہے. اے ساکت جوان دی بنی ہوئی نہیں نہ اے انگوران دے وچوں کھچائی ہوئی ہے. کمیں بنی ہے اے بھی دسنا اے بھی دسانگا کنے بنائی ہوئی ہے. پھل نچوڑ کے وحدتان دے کوزے بے ہدی دے وچ پائی ہوئی ہے. مٹھی مٹھی عشق دی آگو تے اے بڑے پیار دے نال پکائی ہوئی ہے. رکھی جاندی نہیں وچ الماریاں دے اے اکھاں دے وچ لکائی ہوئی ہے. اے مکہ پاک تو مگائی ہوئی ہے او تے مہر مدینے دی لائی ہوئی ہے. اے مکہ پاک تو مگائی ہوئی ہے او تے مہر مدینے دی لائی ہوئی ہے. اے دے گنج نے گنج بغداد دی اندر جتو ہاری کنو سپلائی ہوئی ہے. ویچ گولڑے دے سوہنے مہر علی خود پی کے حلقت رجائی ہوئی ہے. علی پور والے پی کے پور ہو گئے. نقش بندیاں عید منائی ہوئی ہے. انہوں دوزہاں دا ڈر کوئی نہیں حافظ جنہوں مدینے والے اپنے ہتھی پلائی ہوئی ہے. حضرت دی وقار کریم دے لجپال نبی علیہ السلام دے میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے آخری جملے نال دعوت خطاب میں بس پیش کرن لگا کہ حضور دی محفل سجا کے بیٹھے ادھا صلہ کے ملے گا قیامت والے دن کیا صحابہ میلاد منایا اے علماء دی ڈیوٹی انشاءاللہ تو اندستے نے لیکن ساڈا اے عقیدے آج حضور دے میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے ادھا صلہ رب قیامت نو اے دے وے گا کہ خدا بولے گا بول میرے حبیبہ ذرا لب تو آج کھول میرے حبیبہ کیوں پلکاں تے جل ملائی نے اتھرو تیری اکھاں وچ کانو آئے نے اتھرو انہیں پی کے رکھ دیا گا میں انانو دل بر جنہ تینو دنیا تے مارے سی پتھر دیوا گا میں انانو دوزہ وچ دکے جنہ کیتا سی تینو تنگ یار مکے او سڑ سڑ کے ہون کے جلے تے کملے اوہد وچ کیتے سی جنہ تیرے تے حملے غضب دے چلاواں گا میں اناتے آرے تو کرتے صحیح دشمنہ والاشارے آج لواں گا میں اوس کہانی دا بدلا تیری آل تے کیتے بند پانی دا بدلا تے اونا لئی میں لیدہ دوزہ تبایا جنہ تیرے بچے نو کیا دی سی بنایا آج ایک نہیں مننی میں اونا دی گزارش علی اصغر تے کیتی جنہ تیرہ دی بارش اونا محمد دے قاتل بلا کے میں سٹاں گا سارے دوزہ لیا کے توجہ آخری جملے اونا محمد دے قاتل بلا کے سٹاں گا میں سارے دوزہ لیا کے تے میرے آقا نے کہنا میں شرط ججنو نباما کا میں اپنی امت دی لجنو یزیدان دا ربا مکا آپ رولا ابو جال جانے تے تو جان مولا نہ بدلے تے خوشا نہ سزامہ تے خوشا میں تے بس تیریاں عطامہ تے خوشا جے خوش کرنا چاہنا اے محشر دے قاضی جے چاہنا اے یار ہو جاوے راضی جے چاہنا اے یار تیرا مسکراوے پس گناہگاران کوئی ہاتھ نہ لاوے
اے ملا بھی آکھو سبحان اللہ کچھ نہیں ہوندہ جے تسی بھی چھٹا کے دے زبان لا لی کہو سبحان اللہ حضرت دی وقار میں دعوت خطاب پیش کرنا کوئی تعارف دے محتاج نہیں نیٹ پر آیا پہ یوٹیوب تے سرچ کرو نا انہاں دا نام پاویں وجدان ساؤنڈ سرچ کرو بے شمار تقریراں اوتھے تانوں مل جان گیا بلا تحیر دعوت خطاب عالم نبیل فاضل جلیل محترم المقام عزت معاب حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد ندیم سلطانی آپ اپنے مخصوص انداز دے اندر بیان فرما کے ساڑھے دلان نور ایمان المنور فرمان کے نعرے دا جواب وہی ہیں جو دینا ہے پتہ لگے انہوں نے جبو کی آلے شدت نال جڑا نا میری تقریر دا انتظار کر رہے ہیں نعرے تکبیر ذرا ہاتھ اٹھا سارے ہاتھ اٹھا نعرے تکبیر وہ سارے ہاتھ نہیں اٹھے نعرے تکبیر دوے ہاتھ اٹھا کے ذرا سینے دا زور لا کیمرہ مین بھائی ذرا کیمرہ گھما نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دیکھنا میں کیڈا اچھڑے جڑا حضور دی عزت دی خاطر اپنے دوے ہاتھوں اٹھا کے لبیک دے نعرے جو شامل نہیں ہوتا یارو پوچھونا بابے حادم حسین رضوی کو لو او یارو بابے حادم دا ڈیڈ مرلے دا مکان جدو دنیا تے سی کچھ منن والے کچھ نہ منن والے میں آکھیا بابا جی اے توانو ایڈیا عزت کیویں مل گیا اندر کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے دوے نعرے دے اندر شامل ہو لبیک 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 نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا اس جبین سعادت بلا کو سلام مصطفیٰ جانے ذکر سننا سنانا علماء
علماء صاحب شرکاء شرکت مولا اس تمام محفل پاک کے اندر جتنے بھی آنے والے آئے ہیں مولا انہاں آنا اپنی بارگاہ سے قبول فرما یا الہ العالمین کریم تیرے اقبال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ کریم تیرے اقبال نبی الفقی سے ودا جلوہ عطا فرما یا الہ العالمین باریان محفل دہاری کے لیے ہماری جان دل تمنا پورا فرما انہاں کے دوست احباب نے دعوت میں قدم سننے میں اپنے پاک دے واسطے سارے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ مولا ہر کے کا جان دل تمنا پورا فرما مولا جن تمہار نے حضور نے صدقہ سے نام لا الہ نصیب فرما یا رفتہ واسطے اور انہاں دے بیٹے من واسطے کیا گیا دعا دے واسطے کریم تے اقبال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حضور نے مولانا سے نام لا الہ نصیب فرما یا الہ العالمین کریم تے اقبال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامی کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا رسول اللہ انصرنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر من قوت رضی اللہ عنہ